اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی مجاوری کرنا اس آدمی کا کام کے برابر جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ کے راستے میں جان مال سے قربانیاں دی۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک عظیم کون ہے، بڑے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، مکے کے لوگ ہیں، باموالہم وانفسہم، جس کے پاس مال تھا، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ۔ ان کا حال کیا ہے اللہ کا؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یبشرهم بربهم برحمت، اللہ کی رحمت اور اس کی جنتوں کی انہیں خوشخبری دیجئے، بڑا زبردست اجر انہیں ملے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے باپوں بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ اسلام پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں، جو تمہیں انہیں رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہو۔ 8 چیزیں اللہ نے گنائی ہیں۔ پہلے انسان دنیا میں آتا ہے، جانا جاتا ہے باپ کے نام سے، اور اس آدمی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسل میں بھی بیٹا ہی ہو تاکہ جنریشن کا سلسلہ، نسل کا سلسلہ باقی رہے۔ بیٹی تو پرائے گھر جائے گی، کسی اور کے بچے پیدا کرے گی، تو اہم رشتے کیا ہو گئے؟ باپ، بیٹا، تیسرے بھائی، اخوان، چوتھے نمبر پر ازواج، بیویاں۔ ہر ایک کو نمبر پہ رکھو، بیوی کا نمبر چوتھا ہے، ماں کا نہیں ہے۔ یہ جو باپ کہا، باپ کے ساتھ ماں ہے۔ اکیلے ابا میاں ہم کو پیدا نہیں کر سکتے تھے، ابا کے ساتھ ماں جی، امی بھی ہے وہاں پر۔ اور آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بیویوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی ماں پر دست درازی کر دیتی ہے۔ کتنے گھروں میں کتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے، گھروں سے نکال دیتے، ہمیں پرواہ نہیں آپ کی کہاں جا رہے ہیں۔ یورپ میں تو کم از کم ایک سسٹم ہے، اولڈ ہاؤس میں لے جا کے شریک کراتے، ہندوستان پاکستان میں کہاں ہے؟ اللہ، لیکن اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اپنے اپنے گھروں میں، سینکڑوں مسلم غیر مسلم ایسے بہت سارے ادارے جو ایسے لوگوں کی سڑکوں پہ پاتے ہیں تو ان کی کفایت کرتے ہیں، بیماری کا علاج کرواتے ہیں، دوا دارو کراتے ہیں، کھانے پینے کا، رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، اور کیا کریں۔ وعشیرتکم، تمہارے قرابت دار، باپ کے رشتہ دار ددیال والے، ماں کے رشتہ دار ننیال والے، بیوی کے رشتہ دار سسرال والے، یہ سب تمہارے اپنے 5 خاندان، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیزہ خارق، 3 دنیاوی اسباب۔ وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بڑی محنت، وہ تجارتاً تخشون کا، وہ کاروبار جس کو بڑا مستحکم کیا ہے، پھیلایا ہے دنیا میں، دن رات ایک کر دیا، خون پسینہ۔ وہ مساکن ترضونہا، پھر جب دولت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی پسند کا گھر بناتا ہے۔ یہ میں بیڈ روم چاہیے، وہ اٹیچ باتھ روم چاہیے، یہ ہال چاہیے، یہ سٹنگ روم، یہ ڈائننگ روم، یہ مہمانوں سے ملاقات کا کمرہ، ایک ایک چیز، 8 چیزیں۔ محبت کرو ان تمام سے، نو ایشوز۔ اللہ پابندی نہیں کر رہا ہے، یہ روحانیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی لے کر آئے، کوئی نبی بھی روحانیت لے کر نہیں آیا، یہ روحانیت گھڑی ہوئی ہے اللہ کے الفاظ میں۔ سورہ حدید پڑھی ہے، وَالرَّهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا، یہ روحانیت انہوں نے ایجاد کی، مَا كَتَبْنَاهَا، ہم نے نہیں لکھی دین پر، لیکن ہوا کیا؟ اپنے آپ پر ایک چیز مسلط کری، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهِ، اس کے پھر پاسداری نہیں کی، پورا ہی نہیں کیا۔ جن گناہوں سے بچنے کے لیے روحانیت کی زندگی اختیار کی، اللہ کے گھر کی عبادت گاہوں کے اندر وہی بدکاریاں کرتے رہے، بیک یارڈز کے اندر لاشوں کی لاشیں معصوم بچوں کی پائی گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے؟ فطرت کی خلاف ورزی کرو گے، فطرت انتقام لیتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، یہ تو کھاؤ کماؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں، دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، چاہے وہ علم کو حاصل کرنے آپ کو چائنا جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ بعض لوگ اس حدیث کو سمجھتے ہیں نہیں چائنا کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فن سیکھنے کے لیے جب آپ نے طائف کا محاذرہ کیا تھا
محاصرہ کیا تھا طائف کے قلعے کا، اور بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے ایک مشین تھی اس زمانے میں، آج ہم اسے توپ کہتے ہیں، اس زمانے میں منجبیق تھی. پتھر کے گولے رکھ کر دیوار پر مارے جاتے تھے، جس کے وزن اور طاقت کی وجہ سے دیواریں ٹوٹتی تھی. صحابہ کرام کو سکھانے طائف سے صحابہ کی ٹکڑی کو بھیجا ہے خیبر جاؤ. وہ زمانے کے لیے چین کے برابر ہی تھا اتنے. اور آج کے دور آج سینکڑوں مسلمان بچے جا رہے ہیں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں. کم از کم وہاں فحاشی تو نہیں ہے، خدا بیزاری ضرور ہے، فحاشی تو نہیں ہے. اب اگر کوئی مسلمان اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، حرام حلال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کی اپنے دین کو ان کے سامنے رکھے، اپنے عمل سے رکھ دے، یہی کافی ہے. اس کی 5 وقت کی نماز کی پرائرٹی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے. اگر ایسی کیا بات ہے، کس کے سامنے عبادت کرو، نہ سامنے تصویر ہے نہ مورتی ہے کچھ. ہاں ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی ہے، علی کل شیء قدیر. اور ہمارا عقیدہ یہ میں ایمان یہ ہے کہ اس نے کن فرمایا، بگ بینگ ہو گیا، کائنات بن گئی. سمجھانے کے ڈھنگ ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. باہر تو یہ 8 چیزیں، ان میں دل لگاؤ، باپ کا احترام، بیٹے سے محبت، شفقت، بیوی کی محبت، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داریاں قائم رکھنا، دوستوں اپنے قرابت داروں کے ساتھ معاملہ، اچھا کماؤ. اس لیے کہ آج کا ہماری دعا کیا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. ہم کو دنیا میں بھی دا بیسٹ چاہیے، اور آخرت میں کیا چاہیے، وہ پھر آخرت ہی حسن، وہاں بھی دا بیسٹ چاہیے. اور پناہ کس سے چاہیے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے بچا لے مالک ہم کو، بس یہ چاہتے ہیں. ہم کو ہر جگہ بیسٹ چاہیے ہم کو، لیکن بیسٹ کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، دین کو سیکھنا چھوڑ رہے ہیں، سکھانا چھوڑ رہے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دے رہے ہیں. تو پھر اللہ فرما رہا ہے اگر یہ 8 محبتیں بڑھ جاتی ہیں، احب الیکم، اگر تمہیں محبوب ہو جائے، کن سے، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، وہ جہاد فی سبیل. یہاں قتال نہیں آیا، ہر وقت قتال نہیں ہے. اسلام پر جب کڑا وقت آئے گا تو پھر اپنی جان کے لیے نکلنا پڑے گا. بالکل ایسی، اب میرے گھر پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوگا، کیا کروں میں، آپ بولیے کیا کروں. فسادیوں کا حملہ ہوگا، کیا کروں. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہوں تاکہ میرے سامنے آئے، میرے گھر والیوں کی عزت و آبرو برباد کریں. معصوم میرے بچوں کو خط کے میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں. کمزور سے کمزور آدمی بھی اٹھے گا، مار کھائے گا، قتل ہو جائے گا، لیکن تھوڑی مدافعت، اگر اس میں رتی برابر غیرت ہے تو مدافعت کرنی پڑے گی، ڈیفنس کرنا پڑے گا. تو یہ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. اب تم فیصلہ کر لو تو تمہیں کیا کرنا ہے، ورنہ پھر حتی یاتی اللہ، بے امری بیٹھو، انتظار کرو، فتربصوا حتی یاتی اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسق قرار دے. اتنا کھول کر بات تمہیں سمجھانے کے باوجود تم مسلمان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ ہم ترجمے نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا چاہتے، یہ قوم نہیں پڑھنا چاہتی. اور آج دنیا والوں نے موبائل کا ایک ایسا چکر لگایا، انٹرنیٹ کا ایسا چکر لگایا ہے، اس میں دنیا بھر کے ایپس، آئیمو، وائی فائی، ایک چیز، اور اس میں سوائے فحش عیاشی بیکار چیزوں کے کوئی کام کی چیز نہیں. دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، مسلسل ریڈیشن سے جسم پہ اثرات پڑ رہے ہیں، راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے، ڈیوٹی صحیح طور پہ انجام دینے سے. اس لیے تقریباً مسلمان ایک لاغرانہ زندگی بسر کرے، اس لیے کہ ایک مسلمان بھنگی جو جھاڑو دیتا ہے اس کے بعد بھی ایک اسمارٹ فون ہے آج کے دور میں، اور ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی ہر نوٹیفیکیشن کی ٹنگ کی آواز پر جیسا اللہ میاں وہی بھیج رہے ہیں، جبرائیل لے کر آئے ہیں. اب وہ نہیں دیکھے تک اب اس کی دنیا کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، بلکہ دنیا کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. وہ دیکھ لے گا، اسے تسلی آ جائے گی، دنیا چلتی رہے گی. یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے. پھر اللہ فرما رہا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اے ایمان والو تمہاری مدد کی ہے جنگ حنین کے موقع پر. یوم حنین وَإِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، بڑی تعداد تھی، 12,000، معلوم تھا دشمن 4,000 ہے، لیکن کیا ہوا، میدان چھوڑ کے کیسا پوری فوج، تقریباً فوج کو بھاگنا پڑا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسلسل آگے نہ بڑھتے رہتے تو میدان تو اس سے تو صحابہ کرام نکل گئے تھے. پھر واپس آئے
اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے دوچار کیا. اب اللہ کعبۃ اللہ سے متعلق احکامات دے رہا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، یہ ناپاک گندے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی گندگی ان کے عقیدے کی گندگی ہے. یہ اللہ کو نہیں شیطان کو مانتے ہیں. فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد یہ کعبۃ اللہ کے پاس نہیں پھٹکیں گے. اللہ کو انسانی نفسیات کا پورا پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہیں پہچانے گا جو اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تمہیں ڈر ہے کہ یہ نہیں آئیں گے تو وہ چندے کے غلے کی رقم کہاں پڑے گی، کاروبار نہیں چڑھے گا. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ اپنے فضل سے دے گا تمہیں. لیکن یہ صبر کا انتظار کہاں ہے ہمارے پاس؟ انتظار کرنے کے لیے صبر ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کے دور میں بٹن دبائے، لائٹ آ گئی، اوکے ایوری تھنگ از اوکے فائن. لائٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم فیل ہوگا. صبر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ بغیر صبر کرے. پورا قرآن صبر سے بھرا ہوا ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کیجئے جیسے میرے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے. قرآن کی آیت ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے. سورہ احقاف کی آخری آیت پڑھ کر دیکھیں. اللہ ہر چیز کا جاننے والا. قاتل الذین لا یؤمنون، اب یہ آیت پڑھی ہے. یہ آج کے امت مسلمہ کے عالموں کی بڑی تعداد، مور دین 90% اس آیت کو بھول کے بیٹھی ہے. آیت نمبر 60، آیت نمبر 29، ایک کم 30. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان لے آتے آخرت پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے. اس وقت تک ان سے لڑو کہ وہ اپنے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک کہ وہ جزیہ دے، ٹیکس دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. اسلام انہیں زندہ رہنے کا، اپنے ان کے عقیدوں پر عمل کرنے کا، اپنے رسومات پر عمل کرنے کا پورا موقع دے گا. ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گا. عقیدہ نہیں بدلے گا اسلام. چلو تم اپنے طریقے پر، لیکن سیکنڈ گریڈ سٹیزن. وہ رقم جو تم اسلام لا کر دیتے ہو، جزیہ عبادت کے، جو سود، جو زکوٰۃ اور عبادت کہلاتی تھی، اب چونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ جزیہ کہلا. اسلام قبول کر کے وہ رقم تم سے لی جائے گی اگر مالدار ہو تو یہ عبادت ہے زکوٰۃ. اب یہ تم مالدار ہو یا نہ ہو، یہ خاص رقم تمہیں دینی پڑے گی، اللہ یہ کہ حکمران کوئی خاص رعایت کر دے. جیسا حضرت تمہیں نے دیکھا ایک بوڑھا یہودی ہے، بھیک مانگ رہا، پوچھا کیا بات ہے، انہیں بوڑھا ہے کوئی ذریعہ انکم نے تو فرمایا کہ نہیں، ان پر جزیہ معاف ہے. یہ تو اسلامی حکومت کی، بلکہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. اسلام اتنا کشادہ مذہب ہے، کشادہ دلی کا مظاہرے کا حکم دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس رویوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اللہ فرما ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی زبانوں کے الفاظ ہیں، ان کے گھڑے ہوئے جملے ہیں، یہ کوئی عقیدہ. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکے میں جا رہے ہیں. اور ان کا حال کیا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء و درویشوں کو خدا کے سوا رب بنا لیا ہے. حضرت عدی بن حاتم جب اسلام قبول کرے تو اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ایک آیت آئی ہے کہ اس میں آپ نے ہمیں بتایا گا کہ ہم نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، ربیوں کو ہم نے خدا بنا لیا. ایسا تو نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے درویش و عالم جب تم سے کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ حرام ہے تو تم حرام سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں سمجھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے تو تم حلال سمجھتے ہو؟ کہا کہ یہی تو انہیں خدا بنانا ہے. حرام و حلال کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. اللہ بتا سکتا ہے، اس کے رسول بتا سکتے ہیں. اب یہ تمہارے علماء جو بتا رہے ہیں، تم ان کی پیروی کرو گے تو تم نے انہیں خدا بنا لیا ہے.
اب جو آیتیں آ رہی ہے ذرا اس پر غور کیجئے اور آج کے دور کا جائزہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. نور کیا ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہو رہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو سچا دین دے کر اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ دنیا کے ہر ازم پر، ہر اسکول آف تھاٹ پر، ہر عقیدے پر، ہر ڈوگما پر اسے غالب کر دے، اور چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ آخری بار مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے. سورہ صف میں ایک بار دیا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور یعنی اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اسے مکمل کرے گا. وہاں بھی وہی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت پھر آئی. یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. آپ نے تو سرزمین عرب پر اسے نافذ کر کے بتایا. امتیوں سے، مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے پوری دنیا پر نافذ کرو. کہاں نافذ کرو؟ ہماری ذاتوں پر 5.5-6 فٹ کے اس خط کے اوپر ہم نے قرآن کو اور اللہ رسول کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا تو یہ توقع ہم کیسے کی جا سکتی ہے کہ ساری دنیا پہ نافذ کریں گے؟ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج وہ ہمارے سینے پر منگدل ہے. ایوری فیسلٹیز ان دیئر ہینڈز. اکانومی ان کے پاس ہے، بینکنگ ان کے پاس ہے، دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے، دنیا کے مینس آف کمیونیکیشن پر ان کا غلبہ ہے. ہر چیز آپ کے اپنے پیسے پر ان کا قبضہ. کہاں ہیں آپ کے پیسے؟ کہاں ہے؟ بینکوں میں ہیں. اب کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ اے ٹی ایم. اس کا ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے اے ٹی ایم کارڈ میں ہے کیا؟ آپ کی زندگی کا پورا کچا چٹھا ہے آپ کے موبائل، آپ کے اے ٹی ایم کے سم کے ذریعے، آپ کے انٹرنیٹ میں آپ جو میلز وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان تمام کے ذریعے آپ نے زندگی میں کیا 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 ہے ایک ایک چیز کی انہیں خبر ہے. اور جب چاہیں ایک بٹن دبائیں آپ کا سارا ٹرانزیکشن اسٹاپ، کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس طریقے سے ہم نے اپنی جانیں پھنسا دی ان کے چنگل کے اندر. ابھی بھی شعور نہیں آ رہا ہے. نہ دینداروں کو آ رہا ہے نہ دنیا داروں کو آ رہا ہے. دنیا دار اپنی کرسی بچانے کے پیچھے لگے ہیں، دیندار بس اپنے حلوے مانڈے کے اندر لگے ہوئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء درویشوں کا حال یہ کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. آج دینداروں میں ہو گیا، ٹی وی پر آتے ہیں، آن لائن آپ کے مستقبل کا ہاتھ بتانے والے ہیں. اماں کا نام بولیے، اپنا نام بولیے، تاریخ پیدائش بولیے. ہمارے شہر میں ہے تو کسی کو بھیج کر تعویذ گنڈے منگا لیجئے، لیکن ساتھ میں فیس بھی بھیجنا ہے. وہ فیس کا اعلان البتہ نہیں، بابا صاحب ہے نا، حضرت میاں جی ہے، وہ پیسے کی بات ٹی وی پہ نہیں کریں گے. وہ تو باقاعدہ ایک جتھا گروہ تیار کر کے رکھا، ایک مافیا ہے کام کرا باقاعدہ. اب آن لائن دینداری ہو رہی ہے. علاج معالجے جن بھوت بھگانے کے تمام آن لائن ہو رہے ہیں. کھانے کے بھی ڈھنگ بن چکے ہیں. اولادیں دی جا رہی ہیں، اب یہاں سے درگاہوں سے اولادیں دی جا رہی ہیں. وہ بیچارے جو نیک بزرگ تھے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے جو بھی نیک اعمال تھے اگر وہ جنتی ہیں تو وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوں گے ان کی روح، یا یہاں پہ زمین میں ہمارے معاملات کو سالو کرتے ہوئے گھر. اور خدا نہ خواستہ جن کے ایک کے بارے میں تصور ہے کہ وہ بڑے نیک ہیں، اور فرض کر لیجئے 99.5 سب صحیح ہے، 1% ایک آدھ ان میں سے نکل گیا، کیا ہوگا پھر؟ ان کے پاس جا کے کھڑے ہیں، انہوں پہلے اپنی خبروں میں پریشان ہے، اپنا حساب کتاب دیتے ہوئے. اب ہم ان کو جا کے خبروں میں بھی آرام سے نہیں رہے. پھر ایک آیت آ رہی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فيها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألیم. جو لوگ دردناک سزا کی خوشخبری ان کو دیجیے جو سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ سونا چاندی تپا کر ان کے پیٹھوں، پہلوؤں اور
پیشانیوں کو داغ آ جائے گا. یہ ہے وہ سونا جسے تم نے جمع کیا تھا, اب اس کا مزہ چکھو. اللہ نے جب کائنات بنائی سال کے 12 مہینے بنا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے 12 لکھی ہوئی ہے, اور ان میں منہا اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں. ساری دنیا میں قتال جدال یہ سب بند ہونے چاہیے. ایک مہینہ تھوڑا ہٹ کر ہے, 7واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا رجب. 3 مہینے کانسیکیوٹیو مسلسل ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. حالانکہ حج صرف ذوالحجہ میں ہوگا اور وہ بھی مخصوص تاریخوں میں, 8 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک, 12 ذوالحجہ تک. اس لیے کہ 10 کو نہار کا دن ہے, احرام کھولا جائے گا. 11 12 یا 11 12 13 3 دن کنکریاں مارنے کا ہے. دیٹس آل. حج ختم ہو گیا. بعض نادان آپ سے کہیں گے صاحب 30-25 لاکھ 30 لاکھ کے مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا رزاق اللہ ہے, ہم نہیں ہیں. تم اپنے رزاق بن سکتے ہو, ہم نہیں. یہ وقت جو ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں, جو مال خرچ کر کے اس کے گھر کی زیارت کے لیے آئے, حالانکہ ان 5 دنوں میں ہم زیارت کم کرتے ہیں. شروع کے 3 دن تو زیارت کا موقع ہی نہیں ملتا. 8 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ. 10 ذوالحجہ کو قربانی کے بعد احرام بدل کر حلق کرانے کے بعد تب کہیں جا کر کعبۃ اللہ کی زیارت کا موقع ملتا ہے, اللہ کے گھر کی. یہ میدان میں پھرنا اللہ کو محبوب ہے. اور اللہ جس کثرت سے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے دوزخ سے نجات دیتا ہے, شیطان چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے. ذالک الدین القیم, یہ ہے دین جمعہ, مضبوط دین یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اب یہاں پر ایک آخری آیت دیکھ لیجیے, انما النسیء زیادۃ. اب نسی کے 2-3 طریقے تھے. 2 طریقے تو ایک یہ تھا کہ کسی مقدس مہینے میں ان کے دشمن کا آمنا سامنا ہو گیا تو یہ اس کو آگے پیچھے کر کر اس مہینے سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرام مہینہ نہیں ہے, اس میں جنگ کر لیں گے. اور کسی نارمل مہینے کو حرام مہینہ قرار دے دیتے. یا ایک اور ان کا طریقہ تھا کبسا, 12 کے بجائے 13 مہینے کر لیتے. یعنی اس مہینے میں حرمت بھی رکھی, جنگ بھی کر لی, اب ایک اور مہینہ بنا کر اس کو بھی حرام بنا کر اس مہینے کی حرمت اس مہینے میں پورا کر لی. یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 2 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا, نہ 8ویں ہجری میں نہ 9ویں ہجری. اور کیوں فرمایا 10ویں ہجری کے اختتام پر حج میں, اس کے انشاءاللہ حج کے موقع پر ہم تفصیلات پڑھیں. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اس لیے کہ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال 1 مہینے کو حرام کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حلال کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو مہینوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی ہو جائے. ڈرتے بھی ہیں. اس زمانے کے مشرکین اللہ سے ڈرتے بھی تھے, آج کے ہم مسلمان نہیں ڈرتے ہیں. روزے رکھے ہیں رمضان کے فرض, افطار میں کھجور کھانے کے بجائے پانی کا گھونٹ پیا, باہر گیا لایا فوری ڈال لیا, جب تک نہیں پیو نہیں. پھر 2 روزہ تو 14 گھنٹے کا روزہ بھی رہے گا دن. اور یہ جو اپنی جان لینے کی, اپنے خودکشی کرنے کی جو کوشش تم کر رہے ہو, اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کرنے کی, یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اس کو تم روزداری تقویٰ کہتے ہو. یعنی اللہ 24 گھنٹے تک تو دیکھ رہا ہے, تم نے سگریٹ نہیں پیا, گٹکا نہیں کھایا, اور 24 گھنٹے کے بعد میں اللہ میں 12 گھنٹے کے بعد میں اللہ چلا گیا کہیں. یہ ہے ہمارا اسلام کا حال کہ کچھ وقت مقررہ پر ہم نے اللہ کو مان لیا, اللہ کی کم مانا, اللہ کو زیادہ مان لیا. اللہ ہے میں کیا کروں, بیٹھے ہوئے اللہ میں اوپر. مسئلہ تو اتنا ہی ہے. یہ نوے سال میں اترنے والے ان تمام سوروں کی جو تفصیلات میں نے آپ تک دی ہے, ابھی تک ہم نے
112 سورے مکمل کیے ہیں۔ کتنی سال کی تبلیغ ہے؟ پہلی وہی 40 سال میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 62 سال ہے، 62 ایئرز، 1 سال باقی ہے۔ 23ویں سال میں نے صرف 2 سورے رکھے ہیں۔ ایک طویل ہے، سورہ مائدہ، کیوں رکھا ہے اس پر بات ہوگی، اور سب سے مختصر سورہ 3 میں سے ایک سورہ نصر بچے۔ یہاں پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے 114 سورے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جیسے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس طلب فرما لے گا، آ جائیے ہمارے پاس۔ اب بتائیے ان سوروں کو ریفرنس میں رکھتے ہوئے کس طریقے سے میں نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو جوڑنے کی کوشش کی، آیتوں، سوروں، ان کا تسلسل بنا کر۔ ایک طالب علمانہ کوشش تھی جو میں نے اپنی طور پر، اللہ نے توفیق دی اس گنہگار بندے کو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آخرت کے لیے میرے گھر والوں، میرے والدین، اہل و عیال کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مجھے خود ان تعلیمات پر پہلے عمل کرنے والا، میرے اہل و عیال کو عمل کرنے والا بنائے۔ آنے والے 2 دنوں میں عید ہے عمان میں، پورے GCC میں، جمعے کا دن یہاں پر عید کا ہے الحمدللہ۔ 2 عیدیں جمع ہو رہی ہیں۔ عید تو جمعہ تو ویسے ہی عید المومنین ہے، اور پھر یہ عید الگ ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ عظیم الشان ہماری تاریخ یاد دلا رہی ہے، پیغمبروں کے، ابو الانبیاء کی تاریخ، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی، اپنی زوجہ کے ذریعے دلوائی، دونوں بیویوں کے ذریعے، بڑھاپے کی اولاد، نبی ابو الانبیاء، اللہ اولاد نہیں دے رہا۔ خواتین صبر کر رہی ہیں، درگاہوں پر، آستانوں پہ نہیں گھوم رہی ہیں، بیٹے جوان ہو رہے ہیں، ذبح کے لیے گردن پہ چھری رکھ دی۔ کیا کیا قربانیاں اللہ نے لی ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آج گھروں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم از کم ان تنہائی کے لمحات میں راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تاکہ دنیا سے اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور پھر اثر نہ دنیا کی چہل پہل بحال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔